ناصر کو یونان سے واپس آئے آج دوسرا روز تھا۔ اماں نے ناشتہ تیار کر لیا تھا، اس لیے وہ اسے جگانے کے لیے آواز پہ آواز لگا رہی تھی۔ ناصر ناصر پتر اٹھ جا، ناشتہ تیار ہے۔ مگر اس پر خمار طاری تھا۔ اچانک باہری دروازہ کھلنے پر اور ابا کے کھانسنے کی آواز سن کر ناصر پھرتی سے اٹھا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ اسے ابا سے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، مگر ڈر سے بھی زیادہ وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ ناصر کے ابا ماسٹر عبداللہ گاؤں کے واحد سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ سارا گاؤں ان کی محنت اور ایمانداری کے گن گاتا۔ وہ ہمیشہ نصیحت آمیز لہجے میں بات کرتے، اس لیے ان کی پورے گاؤں میں عزت تھی۔ ناصر کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد ہاتھ منہ دھو کر دسترخواں پر پہنچ جائے، کیونکہ ماسٹر عبداللہ نے ناشتہ کر کے اسکول چلے جانا تھا اور بعد میں اس کے پاس فراغت کی فراغت تھی۔ اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات چیت ہوتی، ڈور بیل کی زوردار آواز نے مداخلت کر دی۔ ماسٹر عبداللہ نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 7:45 بج رہے تھے۔ انہیں 8 بجے تک اسکول جانا تھا، اس لیے وہ سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ناصر نے باہر جا کر دیکھا تو عرفان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ناصر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں بچپن سے گہرے دوست تھے۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ ناصر میٹرک کرنے کے بعد 17 سال کی عمر میں گھر والوں کی مخالفت کے باوجود سنہرے مستقبل کی امید لے کر یونان چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے پڑھائی مکمل کی اور نوکری بھی تلاش کر لی۔ اب وہ واپس آیا تو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کڑیل جوان بن چکا تھا۔ قدرت نے تجسس اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دوسری طرف موٹی تازی جسامت کے مالک عرفان نے گاؤں کے اکلوتے بازار پہ ہی پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ 10 برس کے طویل عرصے کے بعد دونوں دوست ملے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ناصر عرفان کو اندر لے گیا۔ چائے پینے کے دوران دونوں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے۔ عرفان نے دکان پر جانا تھا، اس لیے اس نے ناصر سے شام کو دوبارہ اس کے گھر آنے کی حامی بھری اور چلا گیا۔ ناصر نے بھی چونکہ شہر کسی کا سامان دینے جانا تھا، اس لیے اس نے عرفان کے جاتے ہی رخت سفر باندھا اور گاؤں کو الوداع کہہ دیا۔ سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے ناصر گھر واپس آیا تو اماں اس کی منتظر تھیں۔ تھکن سے چور وہ صحن میں بچھی چارپائی پر ہی دراز ہو گیا۔ اماں اس کے لیے چائے کی پیالی بنا لائیں۔ ابھی وہ چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا کہ حسب وعدہ عرفان آ گیا۔ اماں چائے کی ایک اور پیالی لے آئے۔ چائے کی چسکیاں لیتے دونوں باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہی انہیں اپنا بچپن یاد آ گیا۔ کیا ہی شاندار دن تھے جب ہم وہاں کبڈی کھیلا کرتے تھے۔ گاؤں کی ایک ایک بات یاد ہے مجھے۔ نہر جہاں ہم نہایا کرتے تھے، نظام بابا کا باغ جہاں ہم چوری چھپے جا کر پھل کھایا کرتے تھے۔ اماں اب تو میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ گاؤں کا چپا چپا گھوموں گا اور جو شرارتیں میں بچپن میں کیا کرتا تھا وہ سب دوبارہ کروں گا۔ بڑی مدت کے بعد میں اپنے من کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نہر میں نہانا تو میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ نظام بابا کے باغ میں بھی جاؤں گا، اور وہ لال حویلی گاؤں کی سب سے خوبصورت جگہ، وہ تو یاد ہی نہیں رہی، وہاں بھی جاؤں گا۔ وہاں کی فوٹوگرافی دیکھ کر لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ یونان کی ہی کوئی قدیم جگہ ہے۔ ناصر پرجوش لہجے میں بولتا چلا گیا۔ کیا لال حویلی؟ اماں اور عرفان کے منہ سے بے وقت نکلا۔ لال حویلی کا نام سن کر دونوں چونک اٹھے اور مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے گھیر لی۔ جی لال حویلی؟ ناصر کو ان کے بدلے ہوئے لہجوں پر حیرانی ہوئی۔ رات بہت ہو گئی ہے میرے لال، اماں نے سنجیدگی میں مگر پیار سے کہا، اور ایسے وقت پر ایسی جگہوں کا نام نہیں لیتے۔ اماں میں اس لال حویلی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے گاؤں میں ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ تو وہاں جاتے تھے، اور خود میں بلکہ گاؤں کے دوسرے بچے بھی وہاں جا کر دن بھر کھیلا کرتے تھے۔ ناصر نے حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ وہ گزرے زمانے کی بات ہے بیٹا، اب وہاں کوئی نہیں جاتا۔ 10 برسوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے گاؤں میں پتر۔ کیوں اماں، اب یہ مت کہہ دینا کہ وہاں بھوتوں اور چڑیلوں کا قبضہ ہے۔ ناصر نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ ہائے میرے اللہ، میں نے ابھی منع کیا تھا کہ اس جگہ کا نام مت لینا۔ بس میں تمہیں کہہ دیتی ہوں، اس جگہ کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا۔ اماں نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جی اماں، جیسا آپ کہیں۔
ناصر کو منع کرنے کی وجہ تو سمجھ نہ آئی، لیکن اس نے اماں سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ عرفان منہ کھولے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تم تو اپنا منہ بند کرو۔ ناصر نے عرفان کو کونی ماری۔ اس کی بات سن کر عرفان چینپ گیا اور فوری منہ بند کر لیا۔ میں اب چلتا ہوں ناصر۔ عرفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لال حویلی کے ذکر کے بعد ان کی گفتگو کی شیرینیں یکسر غائب ہو چکی تھیں۔ اسے محسوس ہوا اب گھر جانا ہی بہتر ہے۔ تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رات کا کھانا ہم اکٹھے ہی کھاتے ہیں، اس لیے مجھے اب اجازت دو۔ اللہ حافظ۔ عرفان دروازے کی سمت بڑھا تو ناصر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر عرفان ہاتھ ملانے کے لیے پیچھے مڑا تو ناصر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں تمہاری طرف آؤں گا۔ ناصر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عرفان اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اور ہم لال حویلی کی طرف جائیں گے۔ ناصر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ کیا کہہ رہے ہو، لال حویلی کی طرف؟ عرفان بے اختیار بولا۔ آواز دھیمی رکھ، ناصر نے آہستگی سے کہا۔ میں بھی دیکھوں وہاں کون سے بھوت پریت ہیں، رات کو تیار رہنا۔ عرفان نے بے بسی سے ناصر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا ناصر کی گھٹی میں یہ بات بندھی ہے، جس کام کو ایک بار کرنے کی وہ ٹھان لے اسے کر کے ہی دم لیتا ہے۔ 10 برس پہلے اسے ضدی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو وہ سب کی مخالفت کے باوجود یونان گیا تھا۔ ناصر دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ماسٹر عبداللہ تھے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر لوٹے تھے۔ دونوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ناصر نے اپنے کمرے میں جا کر احتیاطاً پینٹ کی جیب میں تراش ڈالی، آہستگی سے دروازہ بند کیا اور عرفان کی طرف چل پڑا۔ ناصر نے عرفان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے دونوں پٹ کھلتے چلے گئے۔ عرفان اس کا بےتابی سے منتظر تھا۔ یار، اس منحوس جگہ کی طرف جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ پریشان کیوں ہو رہا ہے یار، ہم بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے۔ گھبراؤ مت ڈیئر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی مصیبت چھو بھی نہیں سکتی۔ عرفان نے دروازہ بند کیا اور دونوں چل پڑے۔ عشاء کی نماز ہوتے ہی گاؤں کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کبھی کبھار اکا دکا شخص نظر آ جاتا۔ راستے میں عرفان نے ناصر کو عادی اور کبیر کی موت کا واقعہ سنایا۔ لال حویلی سے جڑے تمام واقعات وہ بڑی تفصیل سے بتاتا جا رہا تھا۔ ناصر بڑے غور سے عرفان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا ذہن ماضی میں چلا گیا۔ اس کا گاؤں بہت خوشحال ہوا کرتا تھا اور چوپالوں میں رات گئے تک خاصی رونق لگی رہتی تھی، مگر اب تو جیسے کسی کی بری نظر سب رونقوں کو کھا گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب باتیں بہت حیران کن تھیں، کیونکہ اس کے یونان جانے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اکثر اپنی ماں کے ساتھ لال حویلی جایا کرتا تھا۔ دونوں دوست اپنی ہی باتوں میں مگن جا رہے تھے، حتیٰ کہ گاؤں سے نکلنے کے لیے آخری گلی رہ گئی۔ گلی میں خاصا اندھیرا تھا۔ آخری گلی طے کرنے کے بعد اب وہ گاؤں کی آبادی سے باہر آ چکے تھے۔ چودھری شمشیر کی عالیشان حویلی ان کے سامنے تھی اور اس سے آگے تاحد نگاہ پھیلے کھیتوں کا دراز سلسلہ۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا اور چل پڑے۔ چودھری شمشیر کی حویلی کے سامنے گزرے تو گیٹ بند کرتے ہوئے حویلی کے ملازم کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ عموماً رات کے وقت کھیتوں کی طرف جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اوپر سے کبیر اور ہادی کے ہولناک واقعے کو بھی ابھی مشکل 2 روز گزرے تھے، اس لیے اس کی حیرانی بجا تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ہٹا کٹا دراز قد وہ شخص چودھری شمشیر کا خاص ملازم ماخا تھا۔ اس کا راہنا کان ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو بری طرح چبا ڈالا ہو۔ عرفان کو تو وہ جانتا تھا، البتہ ناصر اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ بہرحال عرفان نے اسے بتایا کہ ناصر ماسٹر عبداللہ کا بیٹا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے ان کی اس طرف آمد کی وجہ پوچھی تو عرفان نے اسے بتایا کہ ہم چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کون سا وقت اور جگہ ہے سیر کے لیے؟ اس نے حیرانی مگر قدرے کرختگی سے پوچھا۔ عرفان سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ بالآخر ناصر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب ہم کچھ دور جا کر واپس آ جائیں گے۔ گاؤں میں کافی دیر بعد واپسی ہوئی ہے، اس لیے کھانا ہضم کرنے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں۔
ہٹے کٹے ملازم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسے گھور کر دیکھا جسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا، اور پھر دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ غالباً اسے ان دونوں کا رات کے اس وقت اس طرف آنا ناگوار گزرا تھا۔ چودھری شمشیر کی حویلی سے روشنی نکل کر آس پاس کے مناظر کو منور کیے ہوئے تھی۔ دونوں نے کھیتوں کی طرف ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ چودھری شمشیر کی حویلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ لگتا ہے چودھری صاحب کا ملازم ناراض ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب کو پتہ لگ گیا تو وہ بھی ناراض ہوں گے۔ واپس چلتے ہیں یار۔ عرفان نے ناصر کو منانے کی آخری کوشش کی۔ مجھے کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں، ناصر نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے بھی میرے پاس لائٹ کا انتظام ہے۔ ہو ہا 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 ہا، ناصر نے بھوتوں کی طرح کہکا لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی کر دی۔ تم مجھے ڈرا کیوں رہے ہو؟ عرفان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں صرف تمہارا ڈر بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، ناصر نے مسکرا کر کہا۔ بھوت پریت قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں۔ عرفان کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ناصر نے ٹارچ مضبوطی سے تھامی اور لال حویلی کی طرف جانے والی راستے پر قدم جما دیے۔ عرفان کو بھی مجبوراً اس کی تقلید کرنا پڑی۔ ٹارچ کی روشنی میں دونوں دوست فاصلہ طے کرنے لگے۔ تقریباً 5 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد بالآخر وہ اس چوکی تک پہنچ گئے جو چودھری شمشیر نے لال حویلی سے کچھ فاصلے پر بنوائی تھی تاکہ یہاں تعینات گارڈ لوگوں کو اس طرف آنے سے روکیں، مگر چوکی خالی تھی اور وہاں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کہاں گئے چودھری شمشیر کے ملازم؟ ناصر نے عرفان سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے، کیونکہ اس سوال کا جواب بھلا وہ کیسے دے سکتا تھا۔ ناصر نے ٹارچ کی روشنی تاریک لال حویلی پر ڈالی۔ دور سے وہ کسی سیاہ حیولے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے لال حویلی کی طرف قدم اٹھا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، عرفان اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ لال حویلی کو دور سے ہی دیکھ کر واپس لوٹ جائیں گے، عرفان نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد ہے، لیکن اسے ایک نظر دیکھ تو لینے دو۔ یہ کہہ کر ناصر نے عرفان کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھتا رہا۔ مجبوراً عرفان کو بھی ساتھ چلنا پڑا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ لال حویلی ان سے کچھ فاصلے پر رہ گئی۔ دونوں آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک آواز سن کر انہیں رکنا پڑا۔ وقفے وقفے سے فضا میں گھنگرو کی آواز تحلیل ہو رہی تھی۔ چھن 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 چھن۔ عرفان نے خوف کے مارے فوراً ناصر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، لگتا ہے ہم بدروؤں کے علاقے میں آ گئے ہیں، عرفان نے سخت گھبرائی آواز میں کہا۔ اگرچہ نئے مہینے کا چاند پیدا ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ رہنمائی کرا سکے، اس لیے ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ گھنگرو کی آواز پہلے ایک سمت سے سنائی دے رہی تھی، پھر وقفے وقفے سے چاروں سمتوں سے آنے لگی، مگر انہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چونکہ ساون کا مہینہ تھا، اس لیے حبس بھی خوب تھا۔ اوپر سے ایسے ڈراؤنے ماحول کی موجودگی سے ریاست پسینے میں ڈوب گیا۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ اس کی آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی بالکل آہستہ۔ گھنگرو کی آواز مسلسل وقفے وقفے سے فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ چھن چھن چھن۔ ناصر نے ٹارچ کو چاروں طرف گھما کر اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ گھنگرو کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے تو انہیں پہننے والا نظر کیوں نہیں آ رہا۔ چند لمحے وہ ادھر ادھر ٹارچ گھماتا رہا، لیکن لا حاصل۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گرد و پیش کے ماحول کی پراسراریت نے بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، بھاگ چلتے ہیں، عرفان نے بیٹھی بیٹھی آواز میں کہا تو ناصر فوراً راضی ہو گیا۔ اس صورتحال میں بھلا وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور واپس چل پڑے۔ راستے پر واپسی کی راہ اختیار کرتے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ انہیں محسوس ہوا جسے دائیں جانب کھیتوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ ناصر نے ٹارچ فوراً ادھر کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا جسے ان کے بائیں جانب موجود کھیتوں میں بھی سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ عرفان نے ناصر کو ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا۔
اس کے ذہن میں لوگوں کی باتیں گھوم رہی تھی کہ اگر ایسی مخلوق کو جتنی اہمیت دی جائے یہ اتنا ہی تنگ کرتی ہیں، اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ جلد ہی پیچھا چھوڑ دیتی ہیں۔ ناصر نے بھی اس کے مشورے پر عمل کرنے میں غنیمت جانی اور دونوں تیز تیز قدموں سے سیدھے چلتے رہے، لیکن مصیبت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی عالم میں ان پر ایک اور افتاد نازل ہو گئی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے گھنگرو باندھے کوئی بڑی تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے تھے، اس صورتحال سے ان کی دل کی دھڑکنیں بالکل ہی بے ترتیب ہو گئیں۔ جو آواز گھنگرو کی آواز ان کے قریب آتی جا رہی تھی، تو ان کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ آواز اتنے قریب سے آنے لگی کہ مجبوراً ناصر کو رک کر پیچھے دیکھنا پڑا، لیکن خالی راستے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گھبراہٹ سے دونوں بری طرح پسینے میں نہا چکے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر کسی بھی کمزور دل انسان کی روح پرواز کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس ایک حیولہ کھڑا تھا، جس کے لمبے لمبے بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بالوں سے خون کے سرخ سرخ قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، گھنگرو اسی نے باندھ رکھے تھے۔ ناصر کو چکر آ گیا، ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے سے پہلے اس کے کانوں میں پڑنے والی آخری آواز عرفان کی دلدوز چیخ تھی۔